الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اشتہار دکھاؤ پیچھے نہیں آئے پیچھے نیچے بیٹھو اچھا بیٹھو پیچھے لوگ نہیں پھر انہوں نے دیکھن دو نا بیٹا میرے حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشتاق ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلا ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ و حق باہو کانفرنس بمقام آستانہ عالیہ حق باہو چوکی سکھے کی سجادہ نشین و خلیفہ حاجی ظہور احمد سلطانی صاحب عابد حسین بھٹی صاحب اور مظہر سلطان بھٹی صاحب زیر صدارت سفیر عشق رسول پیر طریقت رہبر شریعت پیر قمر سلطان امیر افضل اولاد پاک حضرت سلطان باہو صاحبزادہ اکبر سلطان صاحب اور صاحبزادہ چند سلطان صاحب خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ عامر سلطان امیر افضل صاحب صاحبزادہ پیر سید ناظم علی شاہ صاحب سلطانی اور پیر محمد عمر فاروق حیدری صاحب
اللہ تعالی سب دی حاضری مقبول اور منظور فرمائے۔ عزیزم طارق صاحب اور شیخ ایجاد صاحب مینوں دسے نے، وہ بھی ساڈے مسجد دے خادم نے، ساڈے ساتھی نے، تشریف لائے نے، اور بھی جتنے دوست آئے نے، دور تو اور نزدیک تو سفر کر کے اللہ تعالی آپ دا بیٹھنا قبول فرمائے۔ حاجی ظہور صاحب دا سانو ساریاں نوں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ اتنا اہتمام اور انتظام فرماندے نے، اتنے مخلوق اکٹھی ہوندی ہے اور انہاں نوں اللہ دے دین دی تبلیغ کیتی ہے۔ محافل میلاد اس پرفتن دور دے اندر تبلیغ دین دا، اشاعت دین دا بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو چند گزارشات آپ دی خدمت وچ حضرت صاحب پیر صاحب دی موجودگی وچ پیش کراں۔ محترم حاضرین، اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین نو سمجھن واسطے علماء ربانی دے قریب ہو جائیں۔ اور جو دین دی تبلیغ خلوص اور للہیت نال کردے نے، انہاں علماء دے نزدیک ہو جائیں۔ اور جو لوگ یہ کہندے نے کہ بابے شے ہی کوئی نہیں، تو ایسے ماحول دے اندر اللہ دے ولیاں دی پہچان کر کے انہاں دے قریب ہونے دی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ ممبر تے فرقہ واریت کرتے ہیں اور ممبر تے گالاں کڑھتے ہیں، انہاں نوں بالکل نہیں سننا چاہیے۔ کیونکہ ممبر دا استعمال اصلاح واسطے ہونا چاہیے، ممبر دا استعمال گالم گلوچ واسطے نہیں ہونا چاہیے۔ ممبر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہے، لیکن تھوڑی جی پرابلم ہے کہ اسی بڑے محتاط ہاں۔ سن پتہ لگ جائے نا کہ اس بس دا ڈرائیور ٹرینڈ نہیں، اسی لیٹ ہو جانے ہاں، کدی اس بس سچ نہیں بیٹھے کہ بہ جاندے ہو، تو ان پتہ لگ جائے کہ آپ بندہ ٹرینڈ نہیں، اس بس سچ نہیں بیٹھے۔ جس محفل وچ ایسا بندہ آیا ہوئے جڑا پوری طرح کسی درویش دا، عالم دا ٹرینڈ نہ ہوئے، اس محفل وچ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دوبارہ سن، جس بندے کو گڈی ہے، موٹر سائیکل ہے، تہاڈا بڑا جگری یار ہوئے تے وہ آکھے چابی دے، میں سکھے کی جانا ہے، چلانا نہ جاندا ہوئے دیندے ہو، تو ان پتہ ہے اتھے ٹھوک دے، اپنا میں نقصان کرے گا، گڈی دا بھی کرے گا۔ خدا را اے اہل سنت، انہاں لوگاں نوں ممبر نہ دیو جنہاں لوگاں نوں ممبر تے گفتگو کرن دے آداب نہیں ہوندے۔
ممبر انہاں لوگاں دے حوالے کرو جڑے صحیح سلجھے ہوئے طریقے نال سنی قوم دی راہبری اور رہنمائی کرن دی اہلیت رکھے. پہلی عرض مکمل ہو. دوسری عرض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دین انٹرنیٹ تو حاصل نہ کرو. انٹرنیٹ دین حاصل کرن دا ذریعہ نہیں. تسی سیانے بندے ہو، مینوں عادت ہے میں تقریر کردیاں مثال وچ دے کے گل سمجھانا. دودھ والیاں دکاناں بھی نے، دودھی بھی دودھ لے نے، مجھ دے کول بھی دودھ، یعنی جتھے دودھ چویا جا رہا. تو آپ بیان فرماؤ اگر آپ نے خالص لینا ہوئے تو آپ کتھوں سمجھ دیو کہ صحیح ملے گا؟ شکریہ. جڑے نہیں بھی بولے پتہ انہاں نے بھی ہے کہ خالص کتھوں ملنا ہے. سمجھ آئی نا؟ تو بابا جدوں اے پہچان جنا کہ دودھ اتھوں لبنا ہے جتھوں دودھ نکلدا ہے، تو اے بھی پہچان کر لو دین بھی صحیح اتھوں لبنا ہے جتھے دین آیا ہے، یا عالم دین دی مسجد چوں ملے گا یا صوفی دی خانقاہ چوں کسی جو اچھا دین ملے گا. اے نیٹ دے ذریعے آ رہا ہے، اے فلانے دے آ رہا ہے ذریعے، تو انہاں چیزاں تو پرہیز کرو. مولویاں دے آپس دے معاملات کدی نہ الجھو، الگ ہو جاؤ. امت نو فکر و تدبیر و جہاد دی ضرورت ہے، لیکن مولوی صاحب آندے نے امت نو فساد دی ضرورت ہے. اقبال آکھے نا دین کافر فکر و تدبیر و جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد. آپ جو ذرائع نے، ہاں اگر آپ کسی عالم نو ذاتی طور تے جان دے ہو کہ وہ اچھا عالم ہے تو دا بیان آپ انٹرنیٹ تو بھی سننا چاہتے ہو تو سن. اگر آپ کسی اور جگہ تو دین مت حاصل کرنا غلط ذریعہ ہے. دوسری عرض مکمل ہو. اب آپ تیسری سمجھ تاکہ آپ نو سمجھ آ جائے. دین سیکھنا ہر مسلمان تے فرض ہے. دین سیکھنا ہر مسلمان تے فرض ہے. جڑا نہ سکھے گا گناہگار ہے. پورا دین سیکھنا فرض کفایہ ہے. اپنی ضرورت کے مطابق سیکھنا فرض عین ہے. یعنی نماز پڑھنے واسطے نماز دا علم ہونا، اگر کوئی تاجر ہے تو تجارت دا شرعی علم ہونا، کوئی کسان ہے تو زراعت دا علم شرعی اس کو ہونا، یہ ضروری ہے. پورا علم اگر پورے علاقے چونکہ سے ایک آدمی کول بھی آ جائے تو سب دی طرف فرض ادا ہو گیا، باقی اس دی اتباع کر. کہ بھئی فلاں جگہ تے عالم ہے او دے کول جاؤ، مسئلہ پوچھو، جو دسن چپ کر کے او دے تے عمل کرو، سجے کھبے او دے ضرورت. آپ دی گلی وچ، محلے وچ، ٹبر وچ، خاندان وچ کوئی طلاق دا مسئلہ پیدا ہو جائے تو کیا آپ گوگل تو پوچھتے ہو کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں، یا عالم کو جاندے ہو؟ توجہ کرو نا میری بات کی طرف. بھئی اگر آپ دیکھ ہے فیملی وچ، گلی وچ، برادری وچ کسی جگہ دے طلاق دا کوئی مسئلہ میٹر ہو جائے تو آپ گوگل تو پوچھتے ہو بھئی یہ دا کی حل ہے یا عالم کو جاندے ہو؟ تو طلاق دا مسئلہ ایک فقہی جزئیہ ہے. عقائد اور اعتقادات دا مسئلہ فرائض میں شامل ہے. تے تسی فقہ دا مسئلہ پوچھنا واسطے عالم کو جاندے ہو، عقیدے دا مسئلہ بھی عالم کو ہی سنیا کرو، غیر عالم کو نہ سنو. کہ اللہ رب العزت دا دین ہے. میرے حضور دی حدیث سماعت کر لو. حضور نے فرما ان ھذا العلم دین
فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ دین کا نالج ہے جو تم لے رہے ہو. فانظروا امن تاخذون دینکم، تو دیکھو علم لے کہاں سے رہے ہو. پہلے یہ ویکھنا ضروری ہے کہ جتھوں علم لے رہے ہیں یہ علم لین والی جگہ ہے. پہلے آپ کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ علم کس جگہ تو ملتا ہے. پیارے دوستو، پیارے عزیزو، نعت خان نو عقیدہ بیان کرن دی کوئی اتھارٹی اور اختیار نہیں. نقیب نو عقیدہ بیان کرن دی کوئی اتھارٹی نہیں. وائز نو جو چند گلاں سن کے یاد کر لیندے انہاں عقیدہ بیان کرنے دی اتھارٹی نہیں. عقیدہ بیان کرنے دی اتھارٹی اس کول ہوندی ہے جس عقیدے دیاں کتاباں چوں پڑھیا ہو. وہ قرآن و سنت نو جاندا ہوئے، استنباط کر سکتا ہوئے، مسائل دا استخراج کر سکتا ہوئے، وہ بندہ عقیدہ بیان کرے. باقی لوگ نہ کریں. میں آج تک کسی نہیں آکھیا میں مفتی ہوں، میں فتویٰ لکھ دینا، میری اتھارٹی نہیں. کوئی بندہ تو ہمیں گواہی نہیں دے گا کہ شاہ اور آنکھیں لیاؤ میں فتویٰ لکھ دوں. اسی آستانے تے بھی مفتی صاحب دی ذمہ داری لگائی، انہاں دی خدمات حاصل کیتیاں جڑے آستانے تے اتوار والے دن بیٹھ دیں تاکہ جنہاں لوگاں فتویٰ لینا ہوئے انہاں کو لیں. مسئلے جڑے وہ دس دنوں میں نہیں آؤندے، جڑے مسئلے مفتی صاحب دس دنوں نے جو 99% مسائل میں نہیں آؤندے. لیکن میں کدی لکھیا نہیں کیونکہ میں باقاعدہ فتوے دا علم حاصل نہیں کیتا تو میں دے اوتے اپنے آپ اتھارٹی نہیں نہ منتا. میں مڑ بھی وہی ہاں جو میں آیا. اگر میں ایک چیز نہیں آتی تو میں او دا بھی ماہر بن کے تے او دی کوشش کرنا دسن دی. تو بھائی صاحب پھر او دین نال میں کھلواڑ کراں. دین نال کھلواڑ کرنے والا بندہ کدی بھی اللہ دی بارگاہ وچ منظور نہیں ہو سکتا. اے پیارے عزیزو، پیارے دوستو، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے کن عالما، یا تے آپ عالم بنو، عالم بن جاؤ، پڑھ جاؤ. یہ کسی دی وراثت نہیں با فلانا بنے تو فلانا نہیں بن سکتا. جیڑا پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، کوئی پابندی ہے ہی نہ. فلانی ذات دا بندہ نہیں پڑھ سکتا تے فلانی ذات دا پڑھ سکتا ہے. دین وچ ذاتاں ہوندیاں تے بلال کعبے دی چھت تے نہ ہوندے. کوئی ہے نہیں با فلانی ذات دا پڑھے فلانی ذات دا نہ پڑھے. نہ، جیڑا پڑھ لوے وہ امام ہو سکتا. ایون کے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ حرام زادہ پیدا ہوئے جی ابے دا پتہ ہی نہیں، اس بچے دا تو کوئی قصور نہیں تو پیدا ہو گیا. لیکن وہ بچہ اگر پڑھ کے علم دین بن جائے، عالم بن جائے تو اس نے بھی تعظیم ہونجی کرو جی میں دوسری عالم دین دی کرو. سمجھ آئی کہ نہیں بھائی صاحب؟ کوئی کسی قوم دا تو اندے ابے دا تے پتہ ہے نا تو دین تے آندہ ہے جی ابے دا نہیں بھی پتہ، وہ دین پڑھ لوے تو دین اس نے بھی روشن کر دے. اب اس نے بھی تعظیم کر دے. یہ ہے علم دین. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کن عالما، سب تو پہلی بات ہے کہ تو خود عالم بن. اور اگر عالم نہیں بن سکتا او متعلما تو علم پڑھنے والا بن جا، پڑھتا رہو. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا او متبعا تو انہاں دے پیچھے ٹرن والا بن. او محبا، اور عالم اور طالب علم نال محبت کرنے والا ہو جا. چار جگہ تو ایک جگہ تے تین کھڑیا ہونا چاہیے، چمائیں چو ایک کودا تیرے کل ہونا چاہیے، پنجویں جگہ کوئی پنجویں کوئی تھا نہیں جتے تو کھڑے ہونا ہے. چار جو ایک دا انتخاب کر کے اس جگہ تے کھڑا ہو جا. جی عالم نہیں، طالب علم نہیں، پھر پاجی پیچھے ٹرو، اگے نہ لگو، پھر پیچھے ٹرو اور انج ٹرو جی میں ٹرن دا حق. اے دین سادہ جی بات ہے، یا آگے لگ لو یا پیچھے لگ لو.
کچھ بندیاں دا پرابلم ہے باؤ اگے ٹرن جوگے ہوندے کوئی نہیں، اینا ہوندا نہیں، تو کچھ 4 حرف پڑھ کے وہ سمجھ دیں بس ہن کسے دے مگر ٹرنا نہیں چاہیے، یہ بھی پرابلم ہے۔ بھائی صاحب ایک بات یاد رکھو، کسے درویش فقیر عالم دے پیچھے ٹرن والی انسان دی عزت گھٹدی نہیں ودی۔ اے خطرہ کافران سی، انہاں اعتراض کیتا سی کہ اگر اسی کلمہ پڑھ لیا تے صفائیں تے تسی ساریاں برابر کھلار چھڑ دے، ازین بلال دے نال کھلوئی۔ مکے دے کافران نے اے اعتراض کیتا سی کہ اگر اسی کلمہ پڑھ لیا تو اینہ دے نال اسی بھی کھلوائیں گے پھر، کیونکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاد، محمد پاک تے سارے اللہ ایک لائن کھلار دے۔ تو دین مساوات دا درست دیندہ ہے، لیکن حضور نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، کہ لوگ سونے دی طرح ہوندے چاندی دی طرح ہوندے، اگر انہوں نے کفر دے حالت عزت ملی ہے تو اسلام لے آندے ہونے تو انہوں نے عزت گھٹدی نہیں، اسلام عزتاں بدائندہ ہے، عزتاں گھٹائندہ نہیں۔ چلو ایک تازہ جی مثال میرے دینے چاہیے، اچھا جی ضرور ہے، ایتھے اور کو میں نے بٹی بے کے دکھائے، انہوں نے پیچھے دیا مثالنا بعد دیاں دے باؤ دو لیاں دی دے، ایتھے کو اور بٹی نہیں بیٹھا، تو یہ ظہور آجی ظہور پہنا بھی بٹی نا، لیکن ہونے سٹیج سے کیوں بیٹھا ہے؟ کیونکہ جدو درویشاں پیچھے ٹور پویے تے عزتاں گھٹ دیاں نہیں، اگے نڑو بھی اللہ عزتاں بدا چھڑ دا۔ اے ہے میرے نبی پاک سرکار دا فرمان کہ جیڑا دین دے اندر داخل ہوئے خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، جو دین تو دور رہ کے بڑا آدمی ہے، جدو دین دے اندر آئے گا اس تو بھی بڑا آدمی دین بڑھا دیتا ہے۔ یعنی آپ تصور کر سکتے ہو کہ دین عزت گھٹائندہ ہے، تو کچھ بندیاں نے خوف ہوندہ ہے پیراں پیچھے درویشاں پیچھے علماء دے مگر لگیاں تو اپنی ریسپیکٹ ہی ساڑھی کوئی نہ رہی۔ پاجی یہ دا مطلب ہے تو اڈے کو ریسپیکٹ پھر ہے ہی کوئی نہ جڑی مگر ٹوریاں گھٹ گئی، ریسپیکٹ کیڑی ہے جڑی مگر ٹوریاں گھٹ گئی، جدے اندر ریسپیکٹ ہوئے جدے کول عزت ہوئے اور جس نو اللہ نے عطا کیتی ہوئے وہ تھلے بیٹھا ہوئے تے تامی با عزت ہوندہ ہے، اتے بیٹھا ہوئے تے تامی با عزت ہوندہ ہے۔ کیونکہ اے سانو سبق دین پڑھا گیا ہے، دین نے سانو ایک درس دے دیتا ہے کہ دین ایسی بابرکت چیز ہے کہ آپ مکہ شریف دی دھرتی سرزمین انبیاء محبت انوار الہی اللہ دے نبیان دی سرزمین، اللہ دے نبیان دی سرزمین، نبیان دی وسوں، اللہ دے نبیان دے ٹھہرنے دی جگہ، اللہ دے نبیان دا مدفن، اللہ دے نبیان دی سجدہ گاہ، اللہ دے نبیان دی پیشانیاں دا مرکز، اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، میرا اللہ فرماتا ہے ھذا البلد الامین، میرا اللہ کعبہ شریف کی شان ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں کتنی آیتاں نازل فرمائیاں، مکہ دی شان ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس چٹیل میدان ہے اینا بظاہر خشک پہاڑاں کوئی کمال نہ ہوندہ یہ اتھے رب دیا محبوبان دے قدم نہ لگے۔ بھائیہ آجی دا ڈیرہ آگے بھی اتھے ہی ہوتا ہے، لیکن جدو رب دے نیک بندیاں دی آمد ہو جائے تو پھر ڈیرے آباد ہو جائے۔ عزیزان من وگرامی قدر حباب، بندہ عام ہی ہوندہ ہے
پر جدو خاصاں دے نال جڑدا ہے اللہ تعالیٰ دیاں عزتاں بڑھا دیتا ہے۔ یہی تے درویشوں سی سبق پڑھنے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن حضرت بلال پاک کعبے دی چھت تے کھڑے نے عقیدت نے سوال کیتا ہے یا بلال تسی کعبے دی چھت تے کھڑے ہو رنگ کالا ہے ذات حبشی نے لیکن بلال فرما دینے کعبہ تھلے وے بلال نے قدم اتے نے وجہ کیا ہے فرما دینے ہوں خاک مگر عالم میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سارے مل کے پڑھیں جھوم کے پڑھیں جھول کے پڑھیں اب ماحول بن جائے گا تو آپ خود ہی پڑھ لیں گے نہ پڑھنا ہو تو سن لیں گے دونوں باتیں مجھے منظور ہیں آپ پڑھنا چاہیں تو تابی سبحان اللہ سننا چاہیں تو بھی سبحان اللہ ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ کے ساتھ کہ آپ یوں کریں ایسے کریں ویسے کریں نہیں آپ سن لیں ہم سنانے آئے ہیں اپنے حصے کی ڈیوٹی کر کے جائیں گے عزیزان من اسی حضرت بلال تو لے کے ابوبکر صدیق تک حضور دے سارے صحابہ دا پیار دے احترام کرنے انہاں نال محبت کرنے وجہ یہ نہیں کہ انہاں دے قبیلے کیڑے نہیں وجہ یہ نہیں انہاں دیاں قوماں کیڑیاں نے نہ شکلاں جاننے بلکہ زیادہ صحابہ دے تے نام ہی نہیں جان دے لیکن عقیدہ رکھنے ہر صحابی نبی جنتی جنتی دی وجہ کیے اے صحابہ گل تواڈی نہیں آمنہ دلال نال تواڈی نسبت مقام بدھا گئی ہے ہوں خاک مگر عالم انوار عالم انوار حضور دا روزہ ہے نا عالم انوار تو مراد حضور دا سبز گنبد ہے اتھے ہی حضور نے تے سارے انوار اتھے ہی نے ہاں جی الحمدللہ تو تصور حضور دے رے روزہ پاک دا کر کے سن لینا ہوں خاک مگر عالم میں بیت اللہ شریف گیا میں ویکھیا لوگ حجر اسود دا بڑھ چڑھ کے بوسہ لے رہے بلکہ لوگ لڑتے نہیں حجر اسود دا بوسہ لینا بلکہ صرف لڑتے نہیں حاجی عمرہ کڑ کے اس تو بعد حاجیاں دا مقابلہ اس گل سے ہوندہ ہے بوسہ لے ہی کے نہیں گیا توجہ ہے نا آپ بلکہ حاجی تا ایک پاس ہے جڑیاں مائیاں گئیاں انہیں وہ بھی آدھیں نا بہت سا نہیں جی لبیتا عمرہ تا ہو گیا میں کہا تو عمرہ کرنا ہی ہے یا بہت سا کرنا مائی آئی وہ آدھیں نہیں جی ہے تو صحیح پر بڑو فلانی کر لیا جوڑ میں نہ کیتا تو پیشاں جہاز تو میں کمیں لاس توجہ ہے کہ بندیاں تو پیشاں پوچھنا نہیں میں بوش لے لیا تو بہت سا نہیں لیا تو لین کی گئی وہ سمجھ دیں بھئی بھی کو بڑا بڑا رکن ہے عمرہ شریف حالانکہ اما عائشہ صدیقہ جدو طواف فرما رہی ہیں سالی تو بھیڑ بہت سی تو آپ نے بھیڑ ویچ بوسہ لین تو منع کیتا ہے اما عائشہ صدیقہ خواتین واسطے لیکن اتھے بھائی لوگ بہت جنون دی حالت چوندے کیسی بوسہ لینا حجر اسود ویچ ایک کمال کی اے حجر اسود اتنا بوسہ دے رہے تیرا لوگ تیرا بوسہ لین واسطے بے تاب نے
حجر اسود فرماتا ہے لوگو آج تو 1500 سال پہلے ایک واری آمنہ دے لال دے ہونٹ لگے آئے ہون دنیا دیوانی ہو گئی ہے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبتیں ہیں ہوں خاک مگر عالم ایک باری حضور چمے آئے ہوں دنیا دیوانی ہے اور فقیر و درویش ہو کسی دل یہ میں نہیں ہوں 4 میٹر فاصلہ ہے کعبہ شریف کو حجر بیت جڑا پتھر ہے 4 میٹر دور ہے چار میٹر فاصلہ ہے کعبہ شریف دا اور وہ جو مقام ابراہیم والا پتھر ہے جنہ کوئی گنبد نہیں منیا انہاں اس پتھر دے اتے گنبد بنایا ہے اور جدوں قریب ہو بھی دے تو جو لوگ اتے کھڑے ہوندے نے وہ کہندے نے حاجی فقط زیارہ فقط زیارہ تو بھائی عربی دے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نظارہ صرف ویکھنا ہوئے تو لفظ استعمال ہوتا ہے نظارہ زیارت صرف ویکھن نو نہیں آندے زیارت عقیدت نال ویکھن نو آندے صرف تکنا ہوئے تو نظارہ عقیدت نال ویکھنا ہوئے تے زیارہ بھائیو کی کہندے ہیں ہاں جی فقط زیارہ ایدہ مطلب ہے گال پتھر دی نہیں لوگ پتھر دی زیارت کیوں کر دینے کیونکہ 1000 سال پہلے اللہ دے محبوب دے قدم لگے آئے حضرت ابراہیم دے اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی پتھران دی دید واسطے کوئی نہیں جاتا لیکن جنہ پتھران دے محبوبان دے قدم لگے نے اللہ انہاں پتھرانوں میں زیارت گاہ بنا دیتا ہے تاں کہنے آنا گل پتھر دی نہیں ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبتیں ہیں میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبتیں ہیں میں کچھ بھی نہیں لیکن جھکتا نہیں سر میرا کبھی شاہ اس کے آگے سر اس لیے اونچا ہے کہ سردار سے نسبت ہے سر اس لیے اونچا ہے بلکہ یہ کہہ لو سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار ٹھوکر پہ میں رکھتا ہوں دنیا کی شہنشاہی کیونکہ کونین کے اس مالک مختار سے نسبت ہے کونین کے اس مالک مختار عزیزہ ندی وقار حجر اسود نو مقام ابراہیم نو زمزم نو صفا تے مروہ نو بلکہ تھوڑا جا آگے آؤ عورتاں کہندیاں نہیں حلیمہ تیری کلی وی ساری رات دیوا بلدا ہے اما حلیمہ تو رات نو دیوا کیوں بالنی ہے اما حلیمہ فرما دی نے میں تے بالے ہی نہیں انہاں کیا پھر نور تے نظر آؤں دا سی
امامنا فرما دیا نے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم رات دیدہ ویڑا غازی علم الدین دی جیل علی کوٹھڑی وے جیلر آیا ہے آندھے اسی تے بتیاں بند کیتیاں ہوئی ہیں تیری کلی چ روشنی کی تو آئی ہے علم دین فرما دینے جیلر صاحب میں لاجپالا دا غلام ہویا ساریاں بتیاں بند ہو دیا نے پر میں جنہ دے نام تے جانواری سرکار دے نور دی جلوہ گری ہوں دیئے اے روشنی بتیاں دی نہیں ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن پاجی سنے آجے میانی صاحب دا قبرستان ہے غازی علم الدین دا جنازہ پہ آئے سید پاک تشریف لے آئے سید جماعت علی شاہ صاحب تے آپ نے علم دین دے قدم چمے نے بڑے بڑے خطبہ نے دے اتے بیانات دیتے نے فقیر بھی ایک جملہ بولیا سی غازی صاحب تو اڈی ذات تے ترخانے تسی تے لکڑ والے مزدور ہو اے تو اڈے قدم سید کیوں چم رہے نے جواب کی آیا ہے او خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے خاک مگر عالم میرے حضور سرکار معراج تو واپس آئے ساڑی معراج مدینے گیا ہوندی ہے آپ نے نوٹ نہیں کیتا میں کیا ساڑی معراج مدینے گیا ہوندی ہے حضور دی معراج عرشت گیا ہوندی ہے انج کہہ لو حضور دی معراج عرشت ہوندی ہے ساڑی معراج سبز گنبد دی دید نال ہوندی ہے سرکار معراج تو واپس آئے ایک دن بلال نے کول کھڑا کیتا ہے فرماتے نے بلال تیرے قدمہ دے ٹرن دی آہٹ میں عرشہ تے سنی بلال تیرے وچ کی کمال ہے کہ ٹردہ مدینے دی دھرتی تے جاپ عرش پار سنی دیئے پائیا جے جاگ جاؤں میں تے جملہ بولا جیڑا نبی بلال دے قدمہ دی جاپ عرش پار سن دے اسی پڑھئے تے ساڑھا نبی درود بھی سن دائے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرما دے رہے سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میں آنکھ سناوا کینو ہو تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی تے میں جیاں لکھ تینوں ہو پھول کے دفتری بدیاں والے تے در تو دھکنا مینوں ہو جے میں وچ ایڈے گناہ نہ ہوندے تے تو
کہنا ہو تیرے تے میرے نبی سن دے نے گل بلال دی نہیں بلال تے مکے دیاں گلیاں جروندا ہا مارا کھاندا ہا کوئی مکے دیاں گلیاں وچ بھی گل نہ سندا اج چلے تے آہٹر شمار جاندی ہے بلال تیرے وچ کمال کیے تے فرماندے نے خس خس جنا قدر نہیں میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا کوڑا روڑا محل چڑھایا سایہ حضرات پولیس والے روز شہید ہوتے ہیں ڈاکواں نال مقابلہ کر دے کریمینلز نال فائٹ کر دے روز پولیس والے شہادتاں پیش کر دے اللہ انہاں دی بخشش فرمائے اللہ انہاں نو جنت اعلی رتبہ عطا فرمائے میں انہاں بھراواں واسطے دعا کرنا لیکن بھائی جان مردے پولیس والے روز نے شہید بھی ہوندے نے لیکن ایک پولیس والا راول پنڈی وچ اسودہ خاک جدا نام ممتاز ہے بھائیا اینا رش پیران دیاں قبران تے نہیں جنہ پولیس والے دی قبر دے وے بھائی پولیس والے نو لوگ بھول جاتے نے تینوں اجے تئی سنی قوم بھولی کیوں نہیں تے ممتاز قادری فرما دے نے میں گستاخ رسول مارے ہے میں آمنہ دے لال لڑائیاں نے تا قبر تے دیوہ بلدہ ہے میں تے آم جا پولیس والائیاں مگر ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبتیں ہے ہوں خاک مگر عالم انوار بھائی جان ذرا مسئلہ سمجھے آجے یاد کر لیا جے اللہ آپ نے برکت عطا فرمائے اما علیمہ فرما دیئے نے میں حضور نو لے کے اپنی سواری تے بیٹھیاں بی بی آیاں دیئے نے حلیمہ اگے تیری تیزی تے سپیڈ نائی جنی ہون ود گئی ہے اما حلیمہ فرما دیا نے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبتیں ہے ہوں خاک مگر عالم رب دی بھری کائنات عاشق وسدے نے بڑے پیسے بھر دے نے مدینے جاندے نے سرکار دے روزے تے حاضر ہوندے نے جدو سرکار نو سلام عرض کر دے نے ایک قدم بھی پٹن دی لوڑ نہیں نال صدیق دا گھر نظر آندا ہے یعنی اے حضور دا گھر قبر شریف تے قدم چانے دی بھی لوڑ نہیں اس سے تھان تے نال صدیق دا گھر مبارک ہے اے ابو بکر پیارے اے تے او روزہ جتے 70,000 سویرے آندے نے تے 70,000 شامی آندے نے اللہ اکبر کبیرہ روزے منے بھی بن سکدے آئے روزہ ابو بکر دا اور جگہ تے بھی بن سکدا ہا سنیاں مڑ بھی جاندے رانا ہا ہو سکتا ہے کچھ نہ جاندے سائیاں فرمایا صدیق تینوں کول رکھنا ہے جڑا تیرے کول نہیں آ سکدا او مرشد کول بھی نہ آوے
ابو بکر تیرا بڑا اچھا رتبہ ہے تے ابو بکر فرماندے نے میں تے مکے رہندا ہوندا ساں تجارت وچ مشغول ساں اے تے سائیاں دی مہربانی جنہاں سینے نال لایا ہے ہوں خاک مگر عالم انوار عزیزو حضور دیاں نسبتاں مقام بلند کر دے حضور دی نسبت مقام بلند کر دی دیئے مرشد دی نسبت مقام بلند کر دیئے اولیاء دی نسبت مقام بلند کر دیئے جیڑا فقیرانہ لگ جائے کتا بھی ہوئے تو بیڑا پار ہو اگو بندیاں دی مردی ہے ان عقیدہ قرآن تو لینا ہے یا انٹرنیٹ تو لینا ہے عزیزو ساتھیو قرآن دے اشارے سمجھیا کرو قرآن دے رموز سمجھیا کرو قرآن ولیاں دے کتے نو برا نہیں آکھن دیندا ہے تے کتا ہی نہ کوئی دور دوران دا مولوی سنیا جائے نہیں سمجھ آئی گا کوئی مولوی کسے فرقے دا آج تک تساں سنیا ہوئے بس صحابہ کاف دے کتے نو دور دور کر دے توجہ ہے دو جان تے کر نہیں لئی کر لئی دی اصحاب کاف دے کتے کوئی دور دور نہ کرے کیوں کسے بوئے تے بیٹھا ہے پایا رمض سمجھو نا رمض سمجھو تے جے قرآن دی رمض سمجھنیاں تے جیڑا اصحاب کاف دے کتے نو مالک دور دور نہیں آکھن دیندا او نبی دے صحابہ برا آکھن دیندا تے نبی او دے صحابہ انہیں جنہ ویکھے تے جنہ نو حضور موڑیاں تے چاہی رکھے جنہاں نو سرکار کندیاں تے اٹھائی رکھیا ہے اس حسن حسین دی جے دل وچ محبت نہ ہوئی تے تینوں حضور دا پیار کیویں نصیب ہو سکدا ہے عزیزو اہل السنہ والجماعہ حضور دے تمام صحابہ دے بھی نوکر ہوندے اور حضور دی آل دے بھی نوکر ہوندے اسی اس عقیدے تے ہاں کہ ہر صحابی نبی اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور اولیاء اللہ دے بارے ساڈا عقیدت اور احترام ہے کہ میرے نبی پاک سرکار دی زبانی نکلے بخاری حدیث من عاد علی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب جیڑا اولیاء اللہ نال متھا لایا اللہ نال اعلان جنگ کردا ہے پایا نو مننا تے اگاں لنگ جا فقیرن چھیڑی دا نہیں ہوتا نہیں مننا تے فقیر دکے نال کدی کسے دے گھر گیا ہی نہیں فقیری دی رمض ہے فقیر کسے گھر جان تو انہوں پتہ لگ جانا بھائی ایس بندے متھے تے وٹ پایا ساری زندگی ہوتے پیر نہیں کرنا توجہ ہے کہ نا تو اے فقیری ہے ہی نہیں ہے بھائی صاحب فقیر جو تینوں نہیں سدے بہو رہا بہو تو جدے چلنا جا اپنے کام کار موج لے جیڑے فقیران کو بیٹھے نے انہاں نہ چھیڑ یہ اپنے اپنے مقدران دی کھیڑ ہے کسے نو فقیران کو بانا نصیب ہوندہ ہے کسے نہیں اے ولی اللہ اپنی بکل اٹھ رکھتا ہے جنہوں چاندہ ہے انہاں دی زیارت کرائندہ ہے دوجیاں بندیاں لگتا ہے عام بندے ہی نہیں جی ہمیں بے حقوق جائے یہ گل ہی نالی کوئی نہیں وہ نیٹ تے بیٹھ کے فقیران گالاں کردے رہندے نے ولیاں گالاں کردے رہندے تے جنہاں نو سیان ہو جائے وہ انہاں دے جوڑے اٹھانا سعادت سمجھی رکھے بس بھائیہ گال ساری پہچان دیئے اپنی نسبتاں اللہ والے نال قائم رکھو اللہ میری اور آپ دی حاضری قبول فرمائے محفل جاری رہے گی جس طرح دا شیڈول ہویا میں آپ کو